الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم مولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأزواجه وبناته وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سب حضرات محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور خصوصاً عبادت کی نیت سے درود پاک تلاوت فرما رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، قائدین اعظام،
اور بہت ہی معزز و مکرم حاضرین کرام، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے ٹوٹا پھوٹا خطبہ پڑھا ہے. اگر میرے بھائی بڑے کا خطبہ سن لیتے تو آپ کچھ اور سمجھتے. بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک خطبہ جھوٹ چل رہا ہے. جیسے ایک مولوی نے جھوٹی تقریر 1.5 گھنٹے کی ابا جی کے نام پہ چلائی ہوئی ہے. جھوٹ ہے وہ، ابا جی کی آواز نہیں ہے. میرے منہ میں دانت ختم ہو رہے ہیں اور میری طاقت جواب دی. پچھلے 6 ماہ مسلسل شدید قسم کے حلالت میں رہا ہوں. یہ ختم نبوت کا صدقہ کہ اس وقت تک میں بیٹھا ہوں، ورنہ ہر گھنٹے بعد پیشاب آتا ہے. اب دیکھو کتنے گھنٹے سے بیٹھو پیشاب نہیں آیا. اس اجتماع کا اور آپ حضرات کی محبت کا حضور کے ساتھ اور ان علماء کی شفقتوں کا، مہربانیوں کا یہ اثر ہے کہ میں ناتواں بظاہر معلوم نہیں ہوتا لیکن اندروں کھوکھلا ہو جائے. اے ٹھیک ہے، اے ٹھیک ہے، الحمدللہ، اے جوان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تقریر نہیں ہے، یہ بھی ان کی ایک کرامت ہے. وہ اس قسم کی باتوں کو پسند نہیں فرماتے تھے. بطور دلیل سناتا ہوں کہ پنجاب کا گورنر رہا نا سجاد، کیا نام ہے؟ سجاد قریشی. ہاں جی، چلو حسین نال آ جاؤ. سجاد کی انہوں نے عبادت گاہ کی ہے. سجاد حسین قریشی تازہ پڑھ کے آیا تھا انگلینڈ سے، اور اتفاق سے اس کے والد مرید حسین نے ایک جلسہ رکھا تھا قلعہ پر، اجتماعی علماء کرام کا. اس میں مولانا اعتصام صاحب، مولانا عبدالحامد بدایونی اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام تمام مقاصد فکر کے تشریف لائے تھے. والد صاحب کی آخری تقریر تھی اور مجھے یاد ہے جب گھر تشریف لائے تو میں سویا ہوا تھا. 2:30-3 بجے کا وقت تھا. تو یوں فرمانے لگے، اماں جی کو بڑھیوں کیا کہ بلایا کرتے تھے. بڑھیوں، میرا جی چاہتا تھا کہ آج کی تقریر ریکارڈ ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں نے کوئی تقریر کی ہے. اور سٹیج پر یہ عالم تھا کہ اس سجاد کو کہا اس کو اٹھا لو، ٹیپ ریکارڈ کو توڑ دوں گا. اٹھوا دی، ریکارڈ کرنے بیٹھا، اٹھوا دی. زندگی بھر شہرت اختیار نہیں فرمایا. فرماتے تھے میں نے زندگی بھر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، ایک اخباری بیان نہیں دیا. جب بھی نمائندے آئے ان کو ان کی باتوں میں الجھا کے شعر و سفر میں بھیج دیا، السلام علیکم، چھٹی کرو. سجاد نے وہ تقریر، وہ پوائنٹ، اس کو کیا کہتے، ہارن کے پاس جا کے ریکارڈ کر لی اور 1-2 دوستوں کو سنائی. ملتان میں ڈان میڈیکل ہال کا فیض احمد خان اس نے سنی، ایک اور مولوی صاحب نے سنی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ختم ہو. ہم نے بہت خفیہ طریقے سے ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کے گھر تک پہنچ گئے، پہنچا دیا آدمی کو، سب ملی ہیں، ابا کی تقریر نہیں ملی. وہ 1.5 گھنٹے کی بھی جھوٹ ہے، اور یہ خطبہ بھی ایک مولوی صاحب کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے. مجھے بات کہنے میں کوئی خوف تو ہے نہیں کہ اس ملعون مردود شہید چتروڑ گڑھی کا خطبہ ہے جو حیات کا منکر تھا اور بکواس کرتا تھا کہ مجھے لے جاؤ مدینے، اندر موڑ کچھ ہے تو میں چھڑی مار سمجھ بول سی نہ موڑو. وہ کتا بھونکا کرتا تھا، اس پر خدا کی لعنت و پھٹکار ہو خبر کرنا. یہ اس کا خطبہ ہے، پڑھا کراچی کے ایک مولوی نے، ریکارڈ کیا، اس کو ابا کے نام پہ نشر کر دیا. تقریر بھی جھوٹی. میرے پاس کفیل صاحب بیٹھے ہیں، اور لالا جی کا خطبہ سنا دینا، انہوں نے پتہ لگے کہ پتر کی پڑھ رہی تھے، باپ کی پڑھ رہے گا. اس خطبے کو سننے کے لیے جواہر لال نہرو آتا تھا. یہ جو خطبہ چل رہا ہے، سوچو تو صحیح کہ بخاری کا نام لیتے ہو، سنتے ہو کہ
پرندے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ اس خطبے کو سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں ٹوٹا پھوٹا پڑھنے والا اب بھی اس دور کے مولویوں سے اچھا پڑھ لیتا ہوں. حالی میں تھوڑا زور لایا جو کچھ اور زور لاتا اپنے استاد نے سکھایا ہوا کہ تسی ایک باری تے ہلانا سارا نے. میں ہلانا نہیں، میں گلا کر نہیں پڑھنا. ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مجھے قیادت کی ذمہ داری ان حضرات نے سونپ رکھی ہے، حالانکہ قائد یہ ہے، میں ان کا نوکر ہوں. واللہ عظیم میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں ان کا چوکیدار، ان کا نوکر، ان کا خادم ہوں. یہ انہوں نے قیادت کا بانس دے رکھا مجھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. آج بھی اس نسبت سے مجھے بٹھا دیا گیا ہے. باتیں ساری ہو چکی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے. میں اپنا حصہ ڈالنے بیٹھا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 ستمبر ہمارے لیے ایک عظیم فتح کا دن. اور دو پہلوان کشتی لڑ دیں تو دست پنجہ لین دیں تو پھر جڑا ٹانڈا وہ فاتح ہوتا ہے. ہم نے جمہوریت کے خلاف بھی جہاد جاری رکھا ہوا ہے. 7 ستمبر کو ہم نے جمہوریت کو شکست دی ہے. یہ نظام اللہ کے نظام کے مقابلے میں شکست کھا گیا ہے. اگر یہ اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ غلط دیتے تو نہ اسمبلی ہوتی، نہ اسمبلی والے ہوتے، پھر وہ دین والے ہی وہاں ہوتے. ایک تو اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے الحمدللہ جمہوریت کو فتح کیا اور جمہوریت زادوں کو بھی فتح کیا. اور یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ صادقہ ہے کہ جب بھی ختم نبوت پر کوئی بات ہوتی ہے، اللہ جل شانہ اپنے لطف کرم سے ایسا ماحول خود پیدا فرما دیتے ہیں کہ ختم نبوت کی حفاظت کا سبب بن جاتا ہے. یہ ہمارے لیے بڑا عظیم دن ہے. اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور جو لوگ اس سلسلے میں کام آئے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. مولوی محمد احمد صاحب میرے بھائی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. اگر یہ 7 ستمبر کو جیل میں تھے تو میں بھی 7 ستمبر کو تھانے میں تھا. وہ بھی شب جمعہ تھی. جمعرات کو اعلان ہوا اور ہم گرفتار ہو گئے، اور وہ رات میری گگو تھانے میں گزری اور صبح پاک پتن تھانے میں ہوئی. وہاں ہم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ صفحے لاؤ، نماز پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے، بانگا دینی ہے. تھوڑی ایسی تیسی فرش دھویا گیا، چٹائیاں آ گئیں، پانی آ گیا، وضو کیا، اذانیں دی، نمازیں پڑھی، اور اتنے میدان آ گئے ان کو چھوڑ دو، قدمہ قائم رکھو، ان کو چھوڑ دو. الحمدللہ کسی سے پیچھے نہیں رہے. اس تحریک کی دھول اپنی آنکھوں میں بھی ڈالی ہے اور سر میں بھی ڈالی ہے. الحمدللہ العظیم. باپ جس راستے پر چھوڑ گئے ہیں اس راستے کو چھوڑنا ہم کفر سمجھتے ہیں. اس راستے کو چھوڑنا کفر سمجھتے ہیں. بعض لوگ سامنے آ کے کام کرتے ہیں، بعض لوگ پیچھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے حکیم حنیف اللہ کی دکان پر. فرمانے لگے کہ تمہارے مطلب کی جو اینٹیں ہیں، بنیاد ہے، اس پر یہ مطلب کھڑا ہے نا؟ ہاں جی، کہ بنیاد نہ ہوتی تو یہ دیوار کیسے کھڑی ہو سکتی؟ فرمایا ہم اسی طرح تمام تحریک کی بنیاد ہے. اینٹ ہم بنیاد کے پتھر ہیں. ہم نے کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا. انشاءاللہ العزیز مولانا محمد احمد صاحب کی بات کی اصلاح تھوڑی سی کرتا ہوں. چھوٹے بھائی ہیں میرے، اصلاح کرنے کا مجھے اختیار ہے. حق نواز جھنگوی نے کوئی نیا کام نہیں کیا، کوئی نیا کام نہیں کیا.
تنظیم اہل سنت نے اس میدان میں 50 برس کام کیا اور ایک آدمی قتل نہیں ہونے دیا۔ 50 برس اس موضوع پر کام کیا، کہاں کہاں شیعوں کا رافضیوں کا تعاقب نہیں کیا۔ میرے بھائی ابو ذر بخاری اور تعاون ابو ذر بخاری نور اللہ برکتہ نے 35 برس مدح صحابہ کا علم بلند کیا۔ میں اس تقریر میں ان کا دست راست تھا۔ عزیزی کفیل کو بھی یاد ہوگا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ ہم تو بابا گزار چکے ہیں، اللہ ان کو مزید آگے بڑھائے۔ کو گازرہ نے پابندی لگ گئی کہ ابو ذر بخاری تقریر نہیں کر سکتا، وہاں سے جلوس چلا اور مسجد پاؤں کا لگا تالا میں نے توڑا اور ابو ذر بخاری کو ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی میں بٹھا دیا۔ 9 گھنٹے کا بیان مدح صحابہ پر تھا۔ نعرہ تکبیر! ابو معاویہ ابو ذر بخاری! رک جا بریک سے پیدا نام شراب نہ چل، حالی میں بول گلنا کرنی ہے تھوڑا وقت۔ گھنٹے گھر چوک سے لے کر قدیر آباد موڑ تک سڑک بھری ہوئی تھی۔ ملتان کے گردیزی، ملتان کے گیلانی، ملتان کے بدعتی، ملتان کے پوپ، ملتان کے پروہت، ملتان کے پادری، یہ سب ابو ذر بخاری کی تقریر سن کے تصدیق کر رہے تھے۔ اور وہ شیر کا بچہ 9 گھنٹے بولا ہے وہاں، ایک کو نہیں چھوڑا، لیکن ایک آدمی بھی نہیں مرا، ایک آدمی نہیں مرا۔ گرفتاری ہو گئی، پولیس نے گھنٹے گھر سے پیدل چلایا، سجاد کی سنت ادا ہوئی، ہتھ کڑی لگی ہوئی، اور اب عطا اللہ شاہ بخاری کا بیٹا ہتھ کڑی سمیت پیدل چل رہا ہے۔ کچہری پہنچے، ایک سنی نے ضمانت نہیں دی، پورے ملتان میں ایک سنی ضامن نہیں بنا، ملک عطا اللہ۔ انجھے ٹھیک ہے بھائی، ملک عطا اللہ نے ضمانت دی۔ جب ہم نے کام شروع کیا، سب سے پہلے سن 62 میں یوم معاویہ منایا۔ معاف کرنا مولانا دیوبندیوں، معاف کرنا، سب سے پہلے علماء دیوبند نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا کہ شاہ بخاری کے بیٹے خراب دی ہے۔ آج تک وہ پمفلٹ ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم نے کسی کو نہیں مروایا، کام کیا ہے۔ حق نواز ابو ذر بخاری کا فیض ہے۔ ابو ذر بخاری نے حق نواز کو یہ فیض نہیں کیا تھا کہ تو نے لوگ مروانے ہیں۔ انبیاء کی سنت دلیل کی سنت ہے، ہم نے دلیل سے فتح کیا ہے، رافضیت کو بھی فتح کیا، سبائیت کو بھی فتح کیا، مرزائیت کو بھی فتح کیا۔ دلیل کے سامنے ان کا چراغ نہیں جل سکا۔ 10,000 مجلس شرائع اسلام نے قربان کیے ہیں۔ کس لیے قربان کیے؟ قیادت ساری گرفتار ہو گئی، قیادت ساری گرفتار کراچی میں ہو گئی، لوگوں کے جذبات قابو نہیں رہے۔ جیسے مولوی فاروقی صاحب فرما رہے تھے، اللہ کا تکوینی امر تھا، احرار اداکار جہاں کہیں بھی تھے، کراچی میں، سکھر میں، روڑی میں، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، اور لاہور تو احرار رضاکاروں کی لاشوں کا مرکز بن گیا تھا۔ مال روڈ اٹا پڑا تھا، ملتان کا تھانہ، کپ تھانہ، حسین گئی بازار بھرے ہوئے تھے۔ ایک موچی کا جنازہ نکلا، اس کی ماں نے پوچھا ایک کیسا جنازہ ہے؟ وہ آخر تیرے پوتا سے ہیں، گولی کھا دیے؟ سبحان اللہ، میرا پوتا شہید تھی گئے۔ جذبے نے اور غلط پالیسی نے ان لوگوں کو شہادت حاصل کرنے پر مجبور کیا۔ الفرقان بٹالین مل گئی فوج کے ساتھ، آج بھی الفرقان بٹالین موجود ہے۔ 17 برس سے 1993 سے جا رہا ہوں میں جناب نگر، انہوں نے میرا نام لکھ دیا، میرے تو موجود، تو جا کے سنبھال۔ 11 حملے ہو چکے ہیں، میرے اللہ بچانے والا ہے۔ 2 مرتبہ میرے اندر گھس کے
شیشے کے اندر گھس کے محلے کوشی کی بجائے بچا لیا. نوجوان ہٹا کر ہاتھ میں ہتھیار لیے ہوئے اتنی کرتے میرے اندر ڈالی, یہاں تک پہنچ گیا, پھر میرے اندر بچا لیا, نہیں مار سکا. ہم نے موت کا تعاقب کیا ہے, کرتے رہیں گے. موت ہم سے ہمیں کیا کہے گی, اپنے وقت پہ آئے گی. مجلس اعلان اسلام نے کون سی وہ تحریک جوڑی چلائی؟ سب سے پہلے ہندوستان میں مولانا عبدالشکور فاروقی نور اللہ مرکزوں کے بعد مجلس اعلان اسلام پہلی جماعت ہے جس نے لکھنؤ میں تحریک مدح صحابہ چلائی. عطا اللہ شاہ بخاری کا کمال یہ تھا کہ اس تحریک کا قائد شیعہ کو بنایا. چینا ہند تھرندے تے مولا دم مریندا, چینا ہند تھرندے تے مولا دم مریندا. جاؤ مظہر علی اظہر, تم جا کے اس تحریک کی قیادت کرو. مظہر علی اظہر نے تحریک مدح صحابہ کی قیادت کی. تو پھر جائے ٹھیک کہہ رہا ہوں, تعلیم مزاج کے خلاف ہونی ہے, میں کہوں گا جی کتاب بھی لکھی تاریخ مدح صحابہ. ساری گلیں تھوڑے مزاج کے مطابق نہیں ہوں گے. کوئی میرے سے بھی کوئی مزاج ہے کہ نہیں ہے, میں کوئی بے مزاج ہے تھوڑی ہوں. کھارا پانی نہیں ہے, میٹھا پانی ہے. تاریخ مدح صحابہ مجلس اعلان اسلام نے چلائی. سنا ہے میں نے ایک واقعہ, دیکھا تو نہیں نا میں نے, وہ کب تھا اس کو طالب ارواح میں تھا میں. سن 44 کی پیدائش ہے, یہ 44 سے پہلے کا واقعہ کہ یار لوگوں نے جب دیکھا بخاری ناکام نہیں ہو رہا تقریر میں, تقریر سے بجی کی وہاں وہ لونڈیے بٹھا دی, چوبارے پہ چڑھا کے بند سنور کے بیٹھ گئے. تب بھی بخاری کی تقریر ختم نہ ہوئی. پھر انہوں نے سوچا اور تماشا کرو. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو مٹھائی دے کر نا 300-400 بچے اس کا جلوس نکالا. پتہ نہیں کیا کچھ اور فول بکتے آ رہے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھا ان کو, فرمایا ہائے پہلا دوسرا مصرع یاد پہ آندا, پہلا مصرع نہیں یاد پہ آندا. یہ کچی کلیاں کیا جانے کب کھلنا پھر مرجھانا ہے. ہاں جزاک اللہ خیر پروفیسر صاحب. اور انہوں نے دیکھ کے فرمایا معصوم امنگیں جھول رہی ہے دلداری کے جھولے میں, یہ کچی کلیاں کیا جانے کب کھلنا پھر مرجھانا. اٹھی بہ گئے سارے, خطبہ نہیں پھر دیو. ایک شیر نے 500 کا مجمع بٹھا دیتا تھے, ایک خطبہ سن کے بندہ ویسی خسرا بن جاتا ہے. نچن دل کرتا ہے خطبہ. اس کی خوب تردید کرو, خوب تردید کرو. بخاری کا خطبہ نہیں ہے, جھوٹ ہے, کذاب ہے. مولوی جس نے انٹرنیٹ پہ بھی پھینک دیا وہ کذاب اکذب تھا, بل وہ کذاب الاشر جس نے یہ بخاری کے نام پہ تقریر جاری کی ہے, کروڑوں روپے کما لیے. نام نہیں لیتا, مجھے پتا ہے. اب میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ میری توڑنا نہیں گپ شپ تھی ہو گئی. عقیدہ ختم نبوت ہمارا بنیادی ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے. جو آدمی ختم نبوت کا قائل نہیں وہ دین کا قائل نہیں. اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. کہ جو لوگ اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہیں وہ اشاعت کرتے وقت اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ مجلس اعلان اسلام کا ماٹو ہے. ہم دین کی اشاعت میں, صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ میں اور ختم نبوت کی حفاظت میں لا یخشون ولا یخشون احدا الا اللہ, اللہ کے سوا کس سے نہیں ڈرتے. ختم نبوت کا مسئلہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے, آسمان کا مسئلہ ہے. یہ حدیث میں سناتا ہوں, آج بھی سناتا ہوں آپ حضرات کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں معراج پر گیا, میرے اور اللہ کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. میرے اور اللہ کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا.
ملاقات ہوئی نہیں ہوئی مولوی جانے میں مولوی نہیں ہوں میں تے احرار دا بڑھا کارکن ہوں نوکر تولا ان دے بھی نوکر تولا بھی نوکر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اندر سے آواز آئی اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جواباً عرض کے لبیک یا رب العالمین فرمایا اللہ جل شانہ نے کہا محمد آپ پر یہ بات بوجھ تو نہیں ہوگی کہ میں نے آپ کو منصب ختم نبوت عطا کر دیا بھیجنا فرش پر ہے فیصلے عرش پر ہے آپ نے عرض کی میرے رب مجھ پر یہ بات کیسے بوجھ والی ہوگی فرمایا دوسری مرتبہ پھر آواز آئی اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواباً پھر عرض کے لبیک یا رب العالمین فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ یہ بات بھی آپ پر بوجھ تو نہیں ہوگی کہ میں نے آپ کی امت کو آخری امت بنا دیا عرش پر جہاں معراج کی شب نماز کا تحفہ ملا زکوٰۃ کا تحفہ ملا شہد اور دودھ کا تحفہ ملا وہاں معراج کی شب امت کو آخری امت بنانے کا اور حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنانے کا تحفہ بھی ملا تیسری مرتبہ پھر آواز آئی اے میرے محبوب محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرمایا جاؤ توجہ ہے ایسی بیٹھے ہو کسی ہوتے کو نہیں ہو گئے تو عظیم خوشخبری سنا رہے ہیں عظیم خوشخبری حضور نے فرمایا اللہ نے یوں فرمایا جاؤ پھر میری اپنی امت کو میرا سلام کہو جاؤ اپنی امت کو میرا سلام کہو یہ خوشخبری دے دو کہ میں نے تمہیں آخری امت بنا دیا ہے ایک حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سی نصیحتیں فرمائی اور ایک نصیحت یہ فرمائی فرمایا اللہ زمانہ علماء کو پوچھو میں تو مولوی کوئی اللہ فرمایا اللہ انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم ایک فیصلہ اللہ نے عرش پر سنایا حضور کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ حج کے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر سنایا اللہ انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں دو واقع ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب اور ایک اور صحابی تورات کو پڑھتے ہوئے آئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے کہ اس میں اچھی باتیں ہیں ساتھ والے صحابی نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے ہو حضور کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے فوراً تنبہ ہوا یا رسول اللہ معافی چاہتے ہیں فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے نہیں تھا نہیں ہوگا اگلی بار ہماری تم میرے لیے ہو میں تمہارے لیے ہوں تم میرے لیے ہو میں تمہارے لیے ہوں چوتھی حدیث آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے سرخ رنگ کی چادر پر ٹیک لگایا ہوا تھا اور یوں ارشاد فرمایا ہر نبی تمام نبیوں کی امتیں 70 ہوں گی کتنی ہوں گی 70 تمام نبیوں کی امتیں 70 ہوں گی اور میری امت 70ویں ہے ہم 70ویں کو پورا کریں گے بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبوت کی اطاعت اور ماننے کا مطلب یہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ نبی کے سپرد اپنے آپ کو کر دو نبی کے سپرد اپنے آپ کو کر دو تو اس کے ہر فیصلے کو حق مانو اس کے ہر فیصلے کو حق مانو اور اس سے خوش ہو جاؤ خواہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو خواہ تمہاری مرضی کے خلاف کیوں نہ ہو نبی کے فیصلے کو تسلیم کرنا ایمان کا حصہ ہے اور نبی کے فیصلے کو تسلیم کرنا نجات کا ذریعہ ہے اور
لکھی ہے بات علماء کرام نے کہ نبی کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ ہماری اور جمہوریت کی جنگ ہے. انسانی قانون کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. چھوٹا کورٹ، اس سے بڑا کورٹ، اس سے بڑا کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، آخری زور نداری زرداری، زور نداری زرداری تو ہے مداری، واہ سبحان اللہ. آخری کورٹ وہ ہے. لیکن دین کا فیصلہ ناطق ہے، ناطق. جیسے اللہ نے فرمایا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. کہ قیامت کے دن یہ ہماری کتاب تم پر نافذ ہوگی، بولی جائے گی. ایسے ہی نبی کا فیصلہ ناطق ہے. نبی نے فیصلہ فرما دیا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا. حضور آخری نبی، ہم آخری امت ہیں. اب ہم کسی بھڑوے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. اب کسی بھڑوے کو کچھ نہیں سمجھتے. امام ابو حنیفہ نبر اللہ برکتہ فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی آدمی سے جو دعوی نبوت کرے اس سے دلیل پوچھتا ہے حق اور سچ ہونے کی، وہ بھی کافر ہے. وہ بھی کافر ہے. پوری دنیا مل کر دنیا کفر ٹکر مار لے، اللہ کے فیصلوں کو اور نبی کے فیصلوں کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کوئی اسمبلی، کوئی سینٹ، کوئی کورٹ اللہ کے اور نبی کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتا. سود کے فیصلوں کو بھی چیلنج نہیں ہو سکتا. نواز شریف نے توبہ کیا کہ نہیں کی؟ اس نے کورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ سود ختم کیا جائے، ایمان سے نکل گیا. توبہ کیا تو ایمان واپس آ کے نہیں کہ اونٹ نہیں پھرتا ہے، اوسط نہیں گنجا پھرتا ہے. اسی طرح شراب کی حرمت کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح زنا کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. پرویز غیر مشرف ملعون نے پردے پر مثال دے کے خبیث نے کہا تھا کہ ایسے ہی تفریح زنا ہے جیسے کسی کے سر پہ کپڑا زبردستی رکھ دو، یہ جبر ہے، اور کسی کے سر پر کپڑا ہے تو وہ اتار دو، یہ جبر ہے. اس کمینے کے دور میں یہ فیصلہ ہوا. ڈی ایس پی کہتا ہے کھڑے ہو کر، ایس پی کہتا ہے کھڑے ہو کر کہ ہم اس مجرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک یہ عورت واویلا نہ کرے، اس کے گھر سے شور نہ اٹھے کہ میری عزت پر حملہ ہو گیا ہے، قانون بن گیا ہے کہ رضامندی سے زنا ہو تو وہ تفریح ہے، اس کو قانون گرفت نہیں کرتا، اور جبر سے کوئی منہ کالا کرے تو اس کو گرفت کرتا ہے. ایسے قانون پر اب لعنت بھیجتے ہیں. یہ جمہوریت میں ہوگا، اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں نہیں ہے. اس کے قانون ساز پر خدا کی پھٹکار، اس کی لعنت در بدر خاک بدر پھرتا ہے. نہیں، خدا کی زمین اس کو انشاءاللہ پناہ دے گی. اللہ نے چاہا تو کہیں دفن نہیں ہو سکے گا، اس کو کتے کھائیں گے، اس کو جانور کھائیں گے، نہیں اس کی لاش سلامت رہے گی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آسمان کے لیے ستارے امن کا باعث ہیں. آسمان کے لیے ستارے امن کا باعث ہے. جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا. آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا. ایسے ہی میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں. جب تک میں ہوں میرے صحابہ کو کچھ نہیں ہوگا، اور جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو میرے صحابہ کو بہت مشکلات پیش آئیں گی. میرے صحابہ کو بہت مشکلات پیش آئیں گی. اور پھر میں نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں عرض کیا. یہ دو حدیثیں پڑھی ہیں میں نے، جی چاہتا ہر جگہ بیان کروں. اللہ جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، میرے نزدیک تمہارے صحابہ ایسے ہیں جیسے میرے آسمان کے ستارے ہیں.
یہ تو تم نے اتنا ہی سب نے سن رکھا ہے نا. اگلا حصہ فقیر سے سنو, اگلا حصہ فقیر سے سنو. فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, کوئی تھوڑا روشن ہے, کوئی زیادہ روشن ہے, کوئی تھوڑا روشن ہے, کوئی زیادہ روشن ہے, لیکن نور سب میں ہے, نور سب میں ہے. اللہ اکبر. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. سب راشد ہیں. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. اللہ پاک صحابہ کو نبی کی معیت کے صدقے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے, پریشان نہیں ہوں گے. اللہ نے حضور کو تسلی دی ہے. یوم لا یخزی اللہ, یخزی اللہ کا معنی پریشان کرنا ہے, کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے. والذین آمنوا معہ, تو ایمان لے آؤ, آپ کی میت حاصل ہو گئی, ان کو قیامت کے دن پریشان نہیں کرنا, آپ کو نہ ان کو. وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے. آخری بات کہنی تو بہت کچھ تھا, لیکن وقت بہت آگے جا رہا ہے. آخری بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے, بغیر کسی تکلف کے کہہ رہا ہوں, کہ لوگ ہمارے خصوصیت کے ساتھ اہل حکومت ہمارے صبر کے امتحان نہ لیں. ہم پرامن لوگ ہیں اور معاشرے کا امن خراب نہیں کرنا چاہتے. جیسے بھائی احمد صاحب نے ارشاد فرمایا, اور جیسے مولانا فاروقی صاحب اور مولانا ظہیر صاحب فرما گئے ہیں, امن خراب کرنے والی طاقتوں کی نشاندہی ہم کرتے ہیں, پکڑو تم, نشاندہی ہم سے کراؤ. ہماری دوربینیں بہت باریک سے باریک جرثومہ دیکھ لیتی ہے, بہت باریک سے باریک جرثومہ دیکھ لیتی ہیں. نہیں تو ہمارے پاس بیٹھ کے دیکھو, پھر ہم تم کو بتائیں کہ امن تباہ کرنے والی طاقتیں کون سی ہیں. امن تباہ کرنے والی طاقتیں وہی ہیں جو ملکوں کو تباہ کر رہی ہیں. عراق کو کس نے تباہ کیا؟ بولو. کویت کو کس نے تباہ کیا؟ شام کو کون تباہ کر رہا ہے؟ مصر کو کس نے تباہ کیا؟ سوڈان کو کون تباہ کر رہا ہے؟ یمن کو کون تباہ کر رہا ہے؟ افغانستان کی 5 سالہ اسلامی حکومت کو کس نے تباہ کیا؟ ہمارے اندر پھوٹ ڈالنے والا چھوٹا بھائی تھا برطانیہ, بڑے بھائی نے باغ ڈور سنبھال لیا, سرپرستی کر رہا ہے. مرزا مسرور پچھلے دنوں واشنگٹن گئے ہیں, ان کا استقبال پورے پروٹوکول کے ساتھ ہوا ہے. سمجھ میں آئی کون ہے؟ امن کو تباہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ پاک نے ہمارے بارے میں فرمایا کہ قال الناس امۃ واحدہ, امت واحدہ ہم ہیں. فاختلفوا, اختلاف ڈالنے والا کون ہے؟ اختلاف ڈلوانے والے کون ہیں؟ کافر ہے. اس وقت کی ملکہ وکٹوریہ تھی, آج کا امریکہ ہے, برطانیہ ہے, نیٹو ممالک ہیں. یہ ہمارے امن کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں, اور ان سے چھٹکارے کی ایک ہی صورت ہے. بس بھی آخری بات ہے, کتنی باتیں اور کر لوں گا. ان کے چھٹکارے سے, ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک ہی طریقہ ہے. ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کا اعلان کر دو, ان کی چھٹی ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحکم الا للہ امر ان لا تعبدوا الا ایاہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. جمہوریت پاکستان کو نجات دے گی؟ کائنات کے کسی فرد کو جمہوریت نجات نہیں دے سکتی. جمہوریت سے گندا قانون کائنات میں اس سے غلیظ ترین قانون کوئی ہے نہیں. جیسے رافضی سبائی سے غلیظ ترین کافر اور مرزائی سے غلیظ ترین کافر کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہودی بھی اتنا غلیظ نہیں ہے, عیسائی بھی اتنا غلیظ نہیں ہے, بدھسٹ بھی اتنا غلیظ نہیں ہے, ہندو بھی اتنا غلیظ نہیں ہے, سکھ بھی اتنا غلیظ نہیں ہے. جتنا غلیظ سبائی ہے
رافضی ہے، مرزائی ہے، ان سے غلیظ ترین کوئی نہیں ہے۔ جمہوریت اس سے بھی غلیظ ترین، جمہوریت اس سے بھی غلیظ ترین ہے۔ تمام گندگیوں کو، تمام کفر کی، تمام غلاظتوں کی، تمام گناہوں کی سرپرستی کرنے والی جمہوریت ہے۔ اس کو 171 طلاق دے کے سمندر پار بھیج دو، پاکستان امن میں آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور کتنے درجے لینے ہیں جمہوریت کا نام لینے والوں؟ یہ درجے سب تمہارے لیے۔ تم جمہوریت کی بنیاد پر قانون نافذ کرتے ہو، اللہ کی مخلوق ہو کے، اللہ کے بندے ہو کے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مشرک کیوں بے حیا اور پلید ہے؟ فرمایا اس لیے بے حیا اور پلید ہے کہ پیدا اس کو اللہ نے کیا ہے، عبادت اس کی غیر اللہ کی کرتا ہے۔ اس لیے بے حیا اور پلید ہے، پیدا اس کو اللہ نے کیا ہے، عبادت وہ غیر اللہ کی کرتی ہے۔ نام لیتے ہو اللہ کا، کلمہ پڑھتے ہو اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اور کہتے ہو جمہوریت ہماری نجات کر دیا۔ لکھ دے لانتا ہے بھی کوئی نہیں، لکھ دے لانتا ہے بھی کوئی نہیں، او بڑھ بڑھو شالا۔ اس سے بڑا بے حیا کوئی ہوگا؟ قرآن نے مشرک کو بے حیا کہا ہے، پلید کہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ ان کو بتا رہے ہیں۔ اور پتہ یہ آیت کون لے کے گیا تھا؟ سیدنا علی کو یہ آیت حضور نے دی تھی، جا باب کعبہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیو جب تو امارت صدیق میں حج کرے گا تو یہ آیت لے جا۔ آیت بعد میں نازل ہوئی، سیدنا صدیق مدینے سے روانہ ہو گئے، حضرت علی پیچھے پیچھے بھاگے، سیدنا صدیق کھڑے ہو گئے، فرمایا امیر بن کے آیا کہ مامور بن کے؟ سیدنا علی نے عرض کی میں مامور بن کے آیا ہوں، امیر بن کے نہیں آیا، ذمہ کام ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کا ذمہ حضور نے سیدنا علی کے لگایا کہ باب کعبہ پہ جا کے پڑھو۔ پھر بابا علی نے پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ مشرک پلید ہے، جمہوریت کا موجد پلید تھا، افلاطون پلید تھا، ابراہم لنکن پلید تھا، غلیظ تھا، اغلظ ترین مشرک تھا، خدا کا باغی، نبی کا باغی، دین کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، اس کا نظام بھی مسلمانوں کا دشمن اور غلیظ ترین نظام ہے۔ اس نظام کے ذریعے ملک میں امن لانا چاہتے ہو؟ زنا کی اس میں اجازت، لواطت کی اس میں اجازت، فحاشی کی اس میں اجازت، زبان بکواس کرنے کی اس میں اجازت، جو جی چاہے کرے اس میں اجازت۔ ایک لطیفہ سنانے کو محسوس نہ کرنا، زنانی تو کوئی نہیں بیٹھی ہے نا، مرد ہی بیٹھے نا، اور تیسری مخلوق بھی تو کوئی نہیں کی، دو ہی مخلوقہ بیٹھی ہو نا۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ وہ کاٹ کر سونا اور ٹیلی وی ویکھتے آپ ننگی ہوندی ہیں، لوگوں ننگا ویکھدی ہیں، وہ سن کے محسوس ہوں گے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئی رجوئے، پروفیسر خالد شبیر سے آپ جانتے ہیں، وہاں ایک سید تھا سنی، وہ تو رافضیوں کا یوں سمجھو تہران ہے، رافضیوں کا تہران ہے رجوع سادات۔ وہاں سے جیسے بارش کے بعد وہ حشرات اور عرض پیدا ہوتے ہیں، انہیں اٹھتے رافضی جمدے کدہ بچوں، درختہ بچوں، زمین بچوں، کھڈہ بچوں، رڈہ بچوں نکلتے ہیں رافضی، ایڈے رافضی اٹھتے بستے۔ ایک سنی آپ ابا جی کو دعوت دی تھی، انہوں نے وہاں تقریر کی۔ وقتی باز سمجھتے ہو؟ وہاں ایک وقتی باز رہتا تھا، انہوں نے میزبان نے کہا سید پہ امدائی حیا کری، اس نے نہ چھڑی، بڑا مہمان ہے، اس نے کوئی جڑا کیا کہ نہ جی میں کوئی آگ سکتا، تو جس کو عادت ہو تو اس کو خارج ہو جاتی ہے۔
اس کو خارج ہو گئی. ناشتے کے میز پر بیٹھے تو آخر لگا ہیں جی پیر سے یہ گل تو دسو یہ ککڑ سنی ہے کہ شیعہ ہے؟ شاہ جی یہ تو دسو ککڑ سنی ہے کہ شیعہ ہے؟ ابا جی دیکھا موبائل کے قرآن دال سن جس ویلے تو بھی نا ٹوکرے ہیٹ اس ویلے تو ہوں سنی جس ٹوکرے تو باہر نکلتا نہ چھوڑے ماں نہ چھوڑے بہن نہ چھوڑے دین اس ویلے شیعہ ہو. یہ بھی جمہوریت پسند جب اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے تو سنی بن جائیں گے, اور جب اسلام کے دائرے سے نکلتے ہیں تو نہ ان کی ماں ہے ان کے بہن ہے ان کے باپ کچھ بھی نہیں ہے, ساتوں ضلعوں میں ان کی نسل نہیں ملتی. یہ جمہوریت ایسی غلیظ ہے. خالد شبیر صاحب نے تحریک کی بات کی ہے. تحریک کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ریفرے لے کے کھڑے ہو جائیں گے. تحریک کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس میں اتنی اس بات کا شعور پیدا کر دو کہ لوگ اس کے سوا کسی بات کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوں. یہ ہے ان کی بات کا اصل خلاصہ. لوگوں نے ایسی دھومدار تقریر کر دی ہیں. صرف یہ بات ہے کہ اس کو اتنا پھیلاؤ, اتنی قوت اس پر صرف کرو کہ مسلمان کا سوائے اسلامی نظام کے اور کوئی تصور نہیں ہے. اور میں ایک بات کہتا ہوں, ہٹنا تو سے ہے کوئی نہیں, چلو میری گل تو سن لو. ووٹ تو پھر تھی دیونے آوے کہنے گنجا آوے, گنجی آوے, بنجی آوے, تنجی آوے, سب آوے ایک تھی کہنا ہے ہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, اس مرتبہ انتخابات پہ شرط لگا دو کہ جو آدمی ہم سے ووٹ مانگتا ہے وہ اسمبلی میں پہنچ کر اسلامی آئین کے نفاذ کی بات کرے گا انشاءاللہ. ایک اور نمبر دو, جب اسلامی آئین کے نفاذ کی بات ہوگی تو ہر چیز کا تحفظ خود بخود ہو گیا. عظمت صحابہ کا تحفظ بھی ہو گیا, عصمت ازواج مطہرات کا تحفظ بھی ہو گیا, ختم نبوت کا تحفظ بھی ہو گیا, اور مرتد کے خلاف یا پھانا ٹھوک گیا ضیاء الحق زندہ باد, ضیاء الحق زندہ باد, ذوالفقار علی بھٹو بھی زندہ باد. ذوالفقار علی بھٹو بات جائے او سی کفن چور پھر ضیاء الحق سی دوجا میں نہ نہیں لنگا وہ کھانا ضیاء الحق نے وہ کام کی تھے دوجا سی پہلا کام کی تھے کفن چورا والے لے وہ کام پہنو کر گیا سی. سمجھ آئی نا, تحفظ ہو جائے گا. اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا یہ یاد رکھو, جمہوریت زدوں نہیں منسوخ ہونے دیں گے, اس کو نافذ کرنا پڑے گا. مرتد کی سزا کو جاری کرنا پڑے گا. ناموس صحابہ کا تحفظ کرنا پڑے گا. جو زبانیں بکواس کرتی ہیں ازواج مطہرات کو بازاری عورتیں کہتے ہیں, ان کی زبان کتے سے کھچوانی ضروری کھچوائی جائے گی. لیکن اس کو تحریک بنا دو. جو ممبر آئے اس سے عہد لو, مسجد میں لے جاؤ, اسے وضو کراؤ, 2 رکعت پڑھواؤ, عہد لو کہ ووٹ دیں گے اس شرط پر کہ تم اسمبلی میں جا کر اسلامی آئین کے نفاذ کی کوشش نہیں یقینی بناؤ گے, تب تمہیں ووٹ دیتے ہیں. کامیاب ہو نہ ہو تسی سے خدا جہاں کامیاب ہو جاؤ گے. مجلس شورائے اسلام کا یہ موقف ہے کہ دنیا میں امن کا ایک ہی ذریعہ ہے حکومت الہیہ کا نفاذ. حکومت الہیہ نافذ ہو جائے, جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن نازل کیا. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں, کفیل شاہ جی نہیں ہے, چیمبر صاحب نے کو بات فرمانی ہو تو فرمائیں, اور صاحب دعا کرائیں گے. قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اور حضور کو ختم نبوت پر منصب پر بٹھانے کا اللہ نے مقصد بیان کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیٹرول مکیا ہوا ہے, پھر چپا روٹی کھا دی تھی باندھنے سے کھا کے چھوڑا پیاری چاہ پی تھی. پیٹرول مکیا ہوا ہے, مہنگا ہو گیا. یہ بھی جمہوریت صدقہ ہے. دین نافذ ہو جائے انشاءاللہ تعالی ہر کار سونے کا بن جائے گا, ہر گھر سونے کا بن جائے گا. استغفار کرو. استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے.
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. حکمرانوں نے استغفار تو کرنا نہیں، ہم تو کر لیں. استغفار کرو گے انشاءاللہ؟ استغفار کو وظیفہ بناؤ. آخری آیت جو میں نے وعدہ کے سنا کے ختم کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ پر کتاب سچی نازل کی ہے. کیوں نازل کی؟ میری تشریح کی ضرورت نہیں. کسی عالم کی، کسی مفسر کی، کسی محدث کی، کسی کورٹ کی، کسی اسمبلی کی، کسی جمہوری زدے کی، کسی سوشلسٹ زدے کی، کسی بدھسٹ کی، کسی عیسائی یہودی کی، کسی انسان کی تفسیر کی حاجت نہیں. میرے اللہ نے خود بیان فرما دیا. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اس آدمی کو ووٹ دو جو اس آیت کا دل سے یقین رکھتا ہو کہ اللہ نے یہ کتاب اس لیے بھیجی ہے کہ تمہارے فیصلے اس کے مطابق ہو. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ اپنے قسم کھاتے ہیں کہ میری قسم ہے کہ میرے نبی کے فیصلے کو جو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے. اللہ جل شانہ میں ختم نبوت کے محافظوں میں شامل فرمائے. ناموں سے صحابہ پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے. ازواج مطہرات کا حلالی بیٹا ہونا ہمیں ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی صفوں میں اتفاق و اتحاد قائم رکھ کر اس موضوع پر پوری قوت کے ساتھ جدوجہد کرنے کی سعادت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.